انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ منائل شیخ۔ ایک دفعہ پھر رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ انداز رمضان میں منائل شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، قیمتی گھڑیاں ہمارے پاس اور ہم اس کو اویل نہیں کر پا رہے، ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس اتنی قیمتی گھڑیوں کو ہم ایسے ضائع کر رہے ہیں، یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل میں ایک جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، ایک تاجر تھا، بڑا امیر تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کا مال ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گیا۔ اچھا ایک بات ہے، جب انسان غریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ مسئلہ تو یہاں آتا ہے نا، وہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جب اس کا مال دولت سب ختم ہو گئی تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں نے جو ہے یہ مال جیسے بھی کمایا بلا روی میں اختیار کیا اور ضائع کیا، اور مجھے تو معاف کر دے اور مجھے پھر سے تو دولت عطا کر، پھر سے مجھے مالدار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں اے میرے رب، نہیں، یہ معافی مانگ رہا ہے لیکن دوبارہ سے اس نے ویسے ہی کرنا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ معافی مانگتے ہیں اور پھر جو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں چلو مانگ رہا ہے نا، جو بھی ہے میرا بندہ ہے مانگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دو۔ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، دوبارہ مالدار ہو جاتا ہے۔ جب مالدار ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے ارے یہ تو میری اپنی غلطی تھی، شاید میں نے کاروبار میں کچھ میری اونچ نیچ تھی تو میری اپنی غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے رب سے مانگا تھا اور اللہ نے مجھے عطا کیا دوبارہ بھی۔ تو اس طرح سے کرتے ہیں وہ اس کا کاروبار چل پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر وہ اس کا مال ختم ہو جاتا ہے اور وہ غریب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب یہ دوبارہ آیا ہے اور یہ پھر وہی کرے گا، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جو بار بار خطائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں جو مانگ رہا ہے میرا بندہ ہے اس کو عطا کر دو، اس کو دے دو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے کافی ٹائم بیت جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ اس کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، مجھے صحت بھی دے اور مجھے پیسہ بھی دے۔ اور اس طرح سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے دیکھا یہ 70 دفعہ آپ سے معافی مانگتے ہیں اور 70 دفعہ پھر یہ گناہ کرتا ہے، 70 دفعہ معافیاں مانگتے ہیں، تو یا اللہ یہ بندہ ہے، یہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے پاس آیا تو ہے نا، مجھ سے مانگ تو رہا ہے نا، تو تم جو مانگ رہے اس کو دے دو۔ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ خود بیمار ہوتا ہے تو وہ ریلائز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے، مطلب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مال بھی، دولت بھی، بچے بھی، سب ایسے، لیکن بیمار ہو کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں ہر دفعہ جاتا ہوں اور اپنی لالچ کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، بعد میں پھر وہی چوری چکاری اور جو ہے کیڑا پروری سب کچھ ویسے ہی کرتا ہوں، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیتا ہے، مجھے عطا کرتا ہے۔ اب وہ مسجد میں جاتا ہے اور اللہ سے جب معافی مانگتا ہے گر گڑا کر اور کہتا ہے اے میرے رب آج میرے پاس سب کچھ ہے، آج تو میں اس لیے آیا ہوں کہ تو کتنا غفور الرحیم ہے کہ میں 70 دفعہ گناہ کرتا ہوں اور تیرے پاس آتا ہوں اور تو مجھے معاف کر دیتا ہے اور مجھے پہلے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اے میرے رب آج وہ ہزاروں قطار رو رہا ہوتا ہے، آج اس کا دل صحیح معنوں میں اللہ کا ہو جاتا ہے۔ آج صحیح معنوں میں وہ اس کی جو ہوتی ہے اندر کی خصلت یا اندر کا لالچ وہ نہیں ہوتا، آج اندر کا انسان جاگ کر اور اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں ذرا دیکھو یہ میرا وہی بندہ ہے جس کو تم کہتے تھے نا کہ اے رب بندے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں اور پھر معافی مانگنے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں تم کہتے تھے نا کہ ان کو معاف نہ کرو، یہ بندے ایسے ہوتے ہیں، آج یہ میرا بندہ سچے دل سے ایمان کی طاقت اور دولت کے ساتھ میرے پاس آیا ہے اور یہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے رب میں نے بہت وقت جو ہے نا گناہ کیسے ہی گزار دیا، تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔
مطلب میں نے اتنے گناہ کیے، اتنا سب کچھ کیا، تو مجھے عطا کرتا گیا اور کرتا ہی چلا گیا، اور میں گناہ کرتا گیا، لالچ سے تیرے پاس آتا گیا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، بیمار تھا، اس کے بعد کیا جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کو جنت میں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ دنیا میں اس کی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ مطلب وہ کنجوس بھی ہوتا ہے، اس کا دکھاوا کچھ ایسا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد، اور آپ کو بنی اسرائیل کے اس دور کی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کسی کی ظاہری حالت پہ مت جائے۔ ایک انسان ظاہری طور پر کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے، میرا رب وہ کہتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور میں نے فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا، سجدہ کرنے کو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو بار ہاں کہتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اور یہ جو مہینہ ہے نا، یہ جو مہینہ، یہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ، یعنی کہ رمضان کریم، نزول فرقان، ماہ رمضان، رب کا مہمان، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا اسی لیے کہ آؤ بندو، آؤ بخشش طلب کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی کی امت کو سب کو بے حساب جنت میں داخل کر دوں، کیونکہ اللہ نے تو اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے بندے، میرے محبوب، سرکار دو عالم، جب تک آپ کا ایک امتی بھی، حضرت ہم نے کہا کہ یا اللہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ کیا خوب، کیا شان ہے میرے مولا کی، اور ہم انسان اتنے سستی کے مارے ہوئے اتنی قیمتی گھڑیوں کو ایسے باتوں میں، کھیل کود میں، اور نہ جانے کینہ پروری میں اور کسی لوگ کی برائیوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہمارا جو زندگی ہے نا، ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ پروگرام کی طرف باقاعدہ آغاز کرتی ہوں میں، پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور انداز رمضان جو ہے افطار ٹرانسمیشن آپ کے ہم پیش کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کے گھروں میں افطاری جو ہے زور و شور سے چل رہی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے درود و سلام کی محفلیں بھی ہوں گی۔ تو میرے ساتھ جو نعت خواہ ہیں محمد اقبال مدنی، ہمیں بہت اچھی سی نعت سنائیں گے۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے ارے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، جہاں دل نہیں توڑے جاتے، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں، اس لیے حرف زبان پر نہیں لائے جاتے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، وہ میرے دل کے دھڑکنے کی
صدا سنتے ہیں، اس لیے حرف زبان پر نہیں لائے جاتے، یہ وہ در ہے ان کی دہلیز کے منگتے ہیں، بڑی موج میں ان کی دہلیز کے منگتے ہیں، بڑی موج میں، ارے ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گھیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے، یہ وہ در ہے ان کے کردار کا قدر ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قدر ناپ رہی ہے دنیا، ارے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، یہ وہ درد ہے، یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ارے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، دیکھتے روزہ سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ در ہے اپنا مدفن بھی مقدر سے بقی بن جائے، اپنا مدفن بھی مقدر سے بقی بن جائے، ارے حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے، حشر میں آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ بس اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر سال
اپنی حاضری کا شرف بخشے اور مدینے بلائے اور یہ رمضان ہم وہاں گزاریں. کیا بات ہے. میرے ساتھ جو ہے مفتی موجود ہیں مولانا شفیق الرحمان علی پوری صاحب ہیں, آپ کا بہت شکریہ پائے ہیں. مفتی نور البصر حنفی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور آج ناظرین ہم آپ کو بہت سارے آپ کے سوالات ہیں, کیوریز ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, روزے کے مسائل ہیں, فضائل ہیں, ان پر ہم بات کریں گے. کیونکہ ایک عام انسان کو دیکھیں نا, مفتیوں کو جو پتا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور زیر زبر پیش کی خدا نہ خاصا کچھ ایسے ہو جائے اور اگلے جہاں جا کر ہم بولیں گے ہم نے تو روزے رکھے تھے اور پتہ چلے کہ تو ہمارے تو روزے ہی نہیں تھے. تو یہ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں. تو یہ ہم نے اسی لیے مفتی صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں اس پر روشنی ڈالیں. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ رمضان شریف میں جب ہم لوگ روزے رکھتے ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو ویمنس ہوں یا جینٹس ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ہلکا سا بی پی وغیرہ لو ہوتا ہے, تو ڈاکٹرس ان کو کہہ دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے روزے جو ہے نا آپ نے نہیں رکھنے یا پھر دوائیں کھانی ہے 3 ٹائم میں, کچھ ایسے ہیں. تو وہ ان کو حرف آ کر سمجھ لیتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے, کیا اس میں ہمارا کتنی گنجائش ہے اسلام میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے آپ کو شکریہ, آپ نے یہاں ہمیں مدعو کیا مسائل جاننے کے لیے, آپ کے چینل کا شکریہ. سوال آپ نے بہت اچھا اٹھایا ہے. دیکھیے جی, پہلے تو ہم اس نقطۂ نظر کو سمجھیں گے کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے. اب جب اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ہمیں رمضان کے روزوں کو توڑنا یا چھوڑنا نہیں چاہیے. جب قرآن مجید کے اندر نصیحت آ گئی ہے کہ رمضان کے روزے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اہل ایمان مسلمانوں رمضان کے روزے آپ پر فرض ہیں. جہاں بات آپ کے سوال کی ہے کہ دیکھیے اگر مرض اتنا خطرناک ہے کہ انسان اگر روزہ رکھے تو اس روزے کی وجہ سے مرض میں اضافے کا خدشہ ہے, وہ مرض بڑھ جائے اور انسان کے جان تلف ہونے کا خطرہ ہے, جان جانے کا خطرہ ہے. تو اسی صورت میں فقہا نے تو لکھا ہے کہ بھائی روزہ نہ رکھے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں, سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, یہ کوئی بہانے تو نہیں ہے, ان کی وجہ سے روزے نہیں چھوڑ دینی چاہیے. البتہ روزے میں ٹیکا لگانے سے, انجیکشن وغیرہ لگانے سے یا ڈرپ وغیرہ لگانے سے فقہا نے لکھا ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا, نہیں ٹوٹتا. ڈرپ لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اچھا, اگر قے آ جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, تو الٹی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہے. اگر معمولی ہے تو اس صورت میں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا, اور الٹی اتنا زیادہ ہے کہ وہ پریشر سے انسان اس کو قابو نہیں کر سکتا ہے, اس صورت میں روزہ فاسد ہونے کا روزہ فاسد. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ تو الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ اگر جو ہے خدا نہ خواستہ روزہ کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ روزہ توڑنا پڑ رہا ہے, تو کہتے ہیں 12 بجے سے پہلے توڑیں یا کچھ, یہ لوگوں کے کانسیپٹ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام میں کیا ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. 12 بجے سے پہلے توڑے یا بعد میں توڑے, جب آپ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ روزے کو برقرار رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا, جانی نقصان کا حادثہ ہے, تو چاہے وہ 12 بجے سے پہلے ہو یا بعد میں آپ. اچھا, ایک عام انسان روزہ سے برداشت نہیں ہو گیا, برداشت سے باہر ہو گیا, ٹھیک ہے, پیاس ہے, ابھی تو خیر بہت اچھی روزی ہے, موسم بہت اچھا ہے کراچی کا, لیکن برداشت سے باہر ہے, اور وہ روزہ بہت مشکلوں سے برداشت کر رہا توڑ دیتا ہے, تو اس میں کیا کفارہ ہے؟ جی, رمضان کے روزے کو سمجھ لیجیے, ایک بات ہے کفارے کی, ایک بات ہے فدیے کی, دونوں میں فرق ہے. فدیہ اس صورت میں دی جا سکتی ہے کہ جب انسان شیخ فانی ہے, بوڑھا ہے, وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے, اس کے اسلام کا حکم ہے کہ آپ رمضان کے روزوں کا فدیہ دیجیے. اور ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں, آج کل اس کی جو مقدار ہے تقریباً 300 روپے بتاتے ہیں, تو ایک روزے کا فدیہ وہ دے گا. اور پھر اگر پورے مہینے کے روزے وہ نہیں رکھ سکتے تو 30 روزے کا وہ فدیہ دے گا. اور جو کفارہ ہے, کفارے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہے اور روزہ اس نے توڑ دی کسی بیماری کی وجہ سے, یا جو مفاسد چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, انسان اگر توڑ دے تو اس صورت میں کفارہ ہے.
اور کفارہ یہ ہے کہ بھائی 60 روزے وہ پیدر پہ بغیر ناغہ کے وہ روزے رکھے گا. اگر بیچ میں اگر کوئی ناغہ ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر نئے سرے سے کی وہ شروعات کرے گی اور وہ روزے مکمل وہ 60 روزے رکھیں گے. یہ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے ہیں صبح شام. تو پیارے دوستوں ساتھیوں آپ نے بات سنی کہ کس طرح سے اگر ویسے کتنا آسان ہوتا ہے کہ بھائی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں. اگر بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں تو بچوں کو روزہ برداشت نہیں ہو رہا تو پیرنٹس اکثر کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں. کتنے آسان سے کہہ دیتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر کچھ ضابطۂ حیات ہے. ہمارا اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے روزہ توڑا اور اس کا پھر آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے, یعنی کہ آپ کو بے عذر آپ نے روزہ توڑ دیا, آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں, تو پھر آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں متواتر, مینس ٹو سے ڈے بائی ڈے. آپ نے کوئی بھی اسکپ نہیں کرنا. اگر کوئی بھی دن آپ نے اسکپ کیا تو اگین آپ نے 60 رکھنے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اچھا یہ تو جو 60 روزے رکھیں گے ان کا اتنا فضائل نہیں ہوگا. میں فضائل کی طرح مولانا صاحب آپ کے پاس آؤں گی. یہ جو رمضان کے روزے کے فضائل ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں. اور ہم عید کے بعد جو روزے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کفارے کے ہوں, چاہے وہ دوسرے روزے ہوں, چاہے وہ شوال کے ہوں, تو کیا ان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر بلایا اور اس بہترین انداز رمضان پروگرام میں آپ نے ہمیں مدعو کیا. دیکھیں رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس میں ایک ایک روزے کی اپنی اہمیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور نہیں رکھا, اور بعد میں وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو ان تمام روزوں کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان کے روزوں کی کتنا اہمیت ہے, اور ہم بغیر کسی شرعی عذر کے اور صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ بے روزہ رکھوں گا تو پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا, بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا, ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا ایک آخرت اور دنیا دونوں عاقبت ہم اپنی خراب کر رہے ہیں. مولانا شفیق الرحمان مجھے بتائیے کہ یہ رمضان کے روزوں کا تو بڑا ہی اجر ہے, بہت ہی, اس کا تو اجر اللہ نے دینا ہے. لیکن جو شوال کے مہینے میں روزے ہیں کفارے کے طور پر رکھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ان کا بھی اتنا ہی ہوگا؟ نہیں. دیکھیں یہ جو روزے کے فضائل ہیں نا, رمضان المبارک کے جو مخصوص روزے ہیں وہ رمضان کے جو مہینے کے ہیں, اب وہ 29 ہیں یا 30 روزے ہیں, یہ جتنا بھی فضائل روزوں کے بارے میں آتے ہیں یہ مخصوص اس مہینے کے روزوں کے ساتھ ہیں. صرف ان 30 روزوں؟ جی 30 روزوں کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ کسی اور روزے کی اتنا زیادہ فضیلت نہیں ہے جو اللہ رب العزت رمضان کا ایک روزہ رکھنے پر عطا فرماتے ہیں. اس کی بہت ساری, یعنی کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے رکھتا ہے تو وہی مومن, وہی مسلمان جو ہے وہ ریان, میں نے صحیح فرمایا نا, ریان کے ذریعے سے وہ اندر داخل ہوتا ہے. اور ریان ہے جنت, اور مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف دروازے ہیں اور نام ہے. باب الریان ہے, اس میں روزہ دار وہاں سے جاتے ہیں. ایک دروازہ ہے جس میں صرف نمازی جاتے ہیں, ایک دروازہ ہے جس میں صرف جو ہے صدقہ خیرات کرنے والے اس میں سے جاتے ہیں, ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سے جو ہے نا بغیر حساب کتاب کے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی جنت تو جنت الفردوس ہے. اور میں کہتی ہوں اتنی قیمتی گھڑیاں, اس کو تو آپ نے بالکل ویسٹ نہیں کرنا ہے. اور میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے نا, جو غافل ہو چکی ہے, جن کی ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی, جن کو رمضان کے بارے میں اتنا احساس ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا قیمتی چیز ان کے پاس ہے, کیا قیمتی مہمان ان کے پاس آیا ہوا ہے, تو وہ اس کو ایسے جو ہے ہاتھوں سے جیسے ریت نکلتی ہے نا, ایسے ہی دن نکل رہا ہے. اچھا یہ جو پہلا عشرہ ہے, رحمت کا عشرہ ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ ہمیں کیسی دعائیں مانگنی چاہیے رحمت کے عشرے میں؟ جی رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعا ثابت ہے وہ کثرت سے جس کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے پہلے عشرے میں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئی ہے کہ بھئی آپ رمضان کے دن ہو یا رات ہو, صبح ہو یا شام ہو, آپ کسی بھی حالت میں, آپ اگر راستے میں جا رہے ہیں, آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں,
آپ ویسے کہیں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی اور آپ کی شرعی ایسی کوئی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ دعا نہ پڑھ سکیں، تو یہ دعا ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات جو ہے وہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ جو رحمت ہے رمضان المبارک کی، مختلف حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ اس میں استغفر اللہ، ایسے کون سے لوگ ہیں جو رحمت سے، اللہ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے کھلے عام رحمت دی تھی اس مہینے میں، اور بالکل پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں نا پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ میرے لوگوں، آؤ مجھ سے جو ہے رحمت طلب کرو۔ کون ہے جو مجھ سے رحمت مانگنے والا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے نجات چاہیے؟ تو اللہ باجنی من النار، یہ تو ہر نماز میں پڑھنا چاہیے۔ کہ یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ کیا اس میں ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، مطلب سب سے جو ادنا جو سزا ہے نا، ادنا سزا وہ نماز نہ پڑھنے کی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی، تو وہ سب سے جو چھوٹی سی چھوٹی سزا ہے نا، اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جب وہ آگ کے جوتے پہنیں گے نا تو اس سے اس کا پورا جسم اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ سب سے چھوٹی سی سزا ہے شرک کرنے کی، نماز نہ پڑھنے کی۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جو اسے رحمت کا عشرہ جیسے سے گزر رہا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں، نعوذ باللہ میں کہتی ہوں کہ بڑے بدبخت لوگ ہوں گے وہ جو اللہ کی رحمت سے اس مہینے میں بھی محروم ہوں گے۔ جی دیکھیں، رمضان کی رحمتوں سے جو محروم ہوتے ہیں اس میں سر فہرست جو ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رمضان کی رحمت سے محروم ہوتا ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہ بن جائے۔ اور اسی طرح حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شراب کا عادی ہو وہ بھی رمضان کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور شراب کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح جو شرک کرتا ہے، جیسے آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے شرک کے حوالے سے، تو مشرک بندہ چاہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہو، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تب تک وہ رمضان کے جو پہلے عشرے کی رحمت ہے اس کو نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رمضان آنے سے پہلے ہی ایک شرابی کو، ایک نافرمان کو، ایک مشرک کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جی بالکل، اس میں ایک اور بھی ہے جو مختلف حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، یہ بیماری عام ہے آج کل۔ اچھا دیکھیں مولانا صاحب، بغض آپ رکھنے کی آپ بات کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا میرا دشمن ہے، وہ میں اس کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر لوں لیکن اس نے میری بیک بائٹ کرنی ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو ہمارے لیے اسلام کا واضح حکم ہے، اور ہم اتنے بڑے بھی نہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں، مطلب معاف کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم تو وہ اچھے ایسے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ بغض کے میں آئے گا۔ جی دیکھیں اس میں جو ہے نا واضح حکم ہے، اور حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناراض ہے، کسی وجہ سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ 3 دن ہے اس کے پاس، 3 دن کے اندر اندر وہ اپنے مسلمان بھائی سے بات کرے۔ اگر 3 دن بھی گزر گئے اور پھر بھی وہ بات نہیں کرے گا تو پھر قیامت کے دن جو ہے اس کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، کہ ایک لمٹ ہے ہمارے اسلام نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے۔ سامنے والا بات نہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ کھلے دل سے اس کو معاف کر دیں، آپ کھلے دل سے اس کو معاف کر دیں، اور اس کے اور اگر سامنے والوں نے آپ کو اتنا دل دکھایا ہو کہ برداشت سے باہر ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے، یا ہمارے اندر اتنا ظرف ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا، تو اتنا تنگ کیا ہو، پھر اس صورت میں دیکھیں یہی تو بات ہے نا، اب ہمارے پاس اتنا بڑا ظرف ہی نہ ہو۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ سل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے تم اس سے جوڑو۔ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور پھر فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ اسی لیے تو کہے ہیں کہ اگر ہمارا دل اس بات پر راضی نہیں ہو رہا کہ بھئی میں اس کو کیسے معاف کر دوں یا میں اس سے کیسے بات کروں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اندر کا جو شیطان ہے
وہ ہمیں گمراہی پر اکسا رہا ہے، اور حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ بھی آپ معاف کر دو، آپ صلہ رحمی کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ گڑیا جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں بھی دیتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف جملے وہ کہتی تھی اور کچرا بھی پھینکتی تھی، لیکن کچھ دن جب وہ نظر نہیں آئی. تو اللہ کے نبی ہیں، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اتنا ہم کہاں سے. اچھا اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ ہماری ذات کو نقصان پہنچائے گا، ہماری مال کو نقصان پہنچائے گا، اس صورت میں کیا کریں؟ اس کی مرضی ہے، وہ میرے بارے میں جو بھی سوچتا ہے وہ اللہ جانے، اور اس کا مسئلہ ہے اپنے دل سے ہم اس کو معاف کر دیں، ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. اچھا کل قیامت کے دن ہم سے پھر سوال ہوگا. مفتی نور البصر کے پاس میں جاتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں کہ مفتی صاحب چونکہ مفتی ہیں، اور ایک مفتی جو ہوتا ہے وہ اتنے مراحل سے وہ سب کچھ کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو ان کو ظاہر پتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جو کچھ وہ ہمیں بتاتے ہیں نا تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کا گناہ یا ثواب نا اس مفتی کے اوپر ہی جاتا ہے. تو اچھا ہم یہاں پہ بات کریں گے. مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ اگر جو ہے آپ نے فدیے کا بھی مجھے بتایا، آپ نے مجھے کفارے کا بھی بتا دیا کہ اس طرح سے 60 روزے رکھنے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور جو فدیہ یہ ہوگا کہ جو فطرانہ ہے، فطرانہ آئی تھنک 300 روپے ہوگا پر پرسن کا، وہ دینا ہے فدیے کے طور پر. سفر میں اگر ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب نہ ہمیں بیمار ہے نہ کچھ ہے، لیکن ہم سفر پر جا رہے ہیں اور ہمارا ٹائم افطار کا ٹائم جو ہے وہ ایگزٹ ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے میسر کہ ہم اپنا افطار کر سکیں، اس صورت میں ہمارا روزہ کہاں کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر میں آپ جا رہی ہے اور روزہ بھی ہے، تو اس میں تو اگر آپ کو افطاری میسر نہیں ہے تو اگر مغرب کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی، تو پھر تو آپ کا روزہ تو مکمل ہوگی. تو افطاری کھانا تو روزہ توڑنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے. اچھا جی جی جی. مطلب اگر یہ مطلب دیکھیے روزے سے آزاد ہونے کے لیے افطاری کرنا، کیونکہ میں خود سفر کر رہی تھی تو مجھے بڑا میں پریشان ہو گئی تھی، تو اس سے ہمارا روزہ فاسد نہیں ہوتا. نہیں فاسد نہیں، روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور اچھا گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے، سائرن بجتے ہیں، ٹھیک ہے، سائرن بجا ہے، اور میرا یہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں نا سائرن بجا، لیکن میں تھوڑا 5 سے 10 منٹ جو ہے رک کر افطاری کرتی ہوں. تو کیا یہ وہ ہو جائے گا، اس سے ہمارا روزہ اور کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں. احتیاط کے لیے ٹائم ہے، بس اس ٹائم کے اندر اگر اذان آپ نے سن لی ہے اور مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، اذانیں ہو رہی ہے، تو آپ افطاری کر لیجیے. اور احتیاط کے طور پر کوئی 2 منٹ اوپر بڑھا احتیاط اس لیے کہ شاید اوپر نیچے ہو جائے اذان میں یا کچھ سائرن میں، تو کہیں ہمارا. اچھا اگر جو ابھی ٹائم نہیں ہوا، 2 منٹ باقی ہیں اور غلطی سے اذان ہو گئی، کتنے لوگوں نے روزہ افطار کر لیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ غلطی سے اذان ہو گئی، نہیں مطلب ٹائم سے پہلے سائرن بج گیا، اذان تو چلو اپنے ٹائم پر ہوگی، سائرن بج گیا. کچھ لوگ اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ وہ سائرن سنتے ہی بس کھجور منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو 2 منٹ ابھی ہمیں باقی تو ہیں. مغرب کی ٹائمنگ تک ہے، جو ٹائم ہے اس تک کا روزہ رکھنے کا حکم ہے. اگر اس سے پہلے سائرن بجے تو پھر اگر کسی نے اس سائرن کو سن کر روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. فاسد ہو جائے گا، یعنی کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی. تو ناظرین اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے بھول چوک کر بھی نہیں، بالکل ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر صرف سائر، اور بہتر ہوگا کہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، تھوڑا سا 2 3 4 منٹ اگر آپ رک جائیں، اور اس کے بعد کیونکہ دیکھیں نا پورے دن کا روزہ ہے، بھوک اور پیاس ہے، تو اس کے بعد اگر 2 4 منٹ، بعض گھروں میں نہیں صبر ہوتا صاحب، آپ کو پتہ ہے، اور بچے تو کرتے ہی نہیں ہیں، بس یہ اذان ہو رہی ہے اور اذان ابھی اسٹارٹ بھی نہیں ہوتی، مجھے ہوتا ہے بس یہ اذان کا بجتا ہے تو بس وہ فوراً ملک منہ میں لے لیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں آپ کا روزہ جو ہے نا فاسد ہو سکتا ہے. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. چلتے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے انداز رمضان. ویلکم بیک. انداز رمضان، ماہ فرقان، نزول قرآن، 7 گھڑیاں ہیں، افطاری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، اے روزے دارو، تمہاری منہ کی بدبو بھی
میرے نزدیک مشک سے بہتر ہے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا شان ہے اس کی، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اس کے بخشش کے سامان خود ہی بتا دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے جو ہے نا بڑے گناہ کرنے والے ہیں تو ان کے راستے ان کو بتاتا ہے کہ اے میرے بندے یہ طریقے اختیار کرو، روزہ رکھو تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور افطار کے وقت مجھ سے جو چاہے مانگو گے وہ گھڑی آئے نا، یہ قسم سے آپ میں کہتی ہوں کہ یہ ایسی گھڑیاں ہیں افطار کے وقت، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار دسترخوان پہ اس چیز کی کمی ہے، پکوڑے لیں گے، سموسے لیں گے، آج کولڈ ڈرنک بھی آئی ہے، نہیں، سارے دن کی ایک مزدوری کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، تو اس وقت صرف رب سے یہ مانگو کہ اے میرے رب مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دے دو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت اور دنیا اور دین اور دنیا ہماری جو ہے سوار دے۔ تو اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ چلتے ہیں نعت رسول مقبول، کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری محفل ہی ادھوری ہے۔ محمد اقبال مدنی صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے میرے آقا، آپ آئے سنے آقا، آپ آئے، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئے، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس کو دنیا نے، جس کو دنیا نے ہر طرف سے ڈالا ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، ارے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اور سلائے نعت نبی پاؤں گا
तुम देखने वाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला हो। अंदाज टीवी, सोच आपकी अंदाज हमारा।